لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا. تمام طرح کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم سبوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا، جس نے ہمارے اور آپ کے لیے دنیا کی ساری نعمتیں پیدا فرمائیں، اور جن کے بارے میں خود رب کائنات یہ کہتا ہے کہ اگر تم ہماری ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک من و عن پہنچا دیا ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے. محترم حضرات، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے. انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق جسے ہم اور آپ اشرف المخلوقات کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ اشرف المخلوقات، یہ چیز ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں کہ یہ اشرف المخلوقات پوری دنیا میں اس روئے زمین پر کہیں پر بھی بستی ہو، کہیں پر بھی رہتی ہو، کسی ملک میں، کسی خطے میں، کسی بھی زبان کی وہ مالک ہو، رنگ اس کا کچھ بھی ہو، رہنا سہنا کیسا بھی ہو، چاہے وہ پڑھی لکھی ہو، ان پڑھ ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس روئے زمین پر رہنے والے یہ تمام حضرات جو اشرف المخلوقات کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کا تعلق جیسا کہ میں نے بتلایا کہ کہیں سے بھی ہو، ان کی ایک فطری چیز ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ چیز یہ ہوتی ہے کہ اس مخلوق کو خوشی چاہیے، اس مخلوق کو ہنسنا ہے، اس مخلوق کو خوشی کا اظہار کرنا ہے، اس مخلوق کو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے. خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وہ خوشی چاہے تقریب کی شکل میں ہو، کسی عید کی شکل میں ہو، کسی تہوار کی شکل میں ہو، لیکن اس کو خوشی کا اظہار کرنا ہے. لیکن انسانی فطرت میں
یہ بات بھی پائی جاتی ہے، یہی اشرف المخلوقات، اس کے اندر یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ جب بھی وہ خوشی، یہ مخلوق جب بھی خوش ہوتی ہے، خوشی کا موقع آتا ہے، تو اکثر و بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو یہ مخلوق تجاوز کر جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو توڑ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اور آپ شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت اسلامیہ نے کسی بھی طرح کی تقریب ہو یا ہماری عیدیں ہوں جنہیں شریعت اسلامیہ نے متعین کیا ہے، ان عیدوں میں، تیوہاروں میں، ان تیوہاروں کو، ان عیدوں کو، ان تقریبات کو پاکیزہ رکھنے کی ہمیشہ تاکید کی ہے، حد سے تجاوز کرنے سے روکا ہے، اپنے حد میں رہنے کے لیے شریعت نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ لیکن حضرت انسان کی خواہش نفس کی تعمیل کے آگے یہ خواہش نفس کی تکمیل، جس کے آگے جہاں پر مقدس الہامی کتب اور صحائف نہ بچ سکے، قرآن مقدس کو چھوڑ کر آپ کوئی بھی آسمانی کتاب دیکھ لیجئے، اپنی حالت میں موجود نہیں ہے، تو یہ بیچاری عیدیں اور چھوٹے چھوٹے تقریب اپنے حدود میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی عید منا رہا ہوتا ہے، کوئی تقریب منا رہا ہوتا ہے، کوئی تہوار منا رہا ہوتا ہے، شیطان اس میں شامل ہو جاتا ہے اور شیطان اس کو اس کے حد سے باہر نکال دیتا ہے۔ محترم حضرات، میں آپ کے سامنے آج ایک بہت خاص موضوع کے اوپر آپ کو لانا میں چاہتا ہوں۔ کرسمس یہ لفظ آپ سے مخفی نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، وہ اگر ایک دوسرے کو ایسے موقع پر مبارکباد دیتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، چونکہ ان کا عقیدہ، وہ اس عقیدے کے مطابق چلتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو پہلے یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کرسمس دو الفاظ کرائسٹ اور ماس کا مرکب ہے۔ اس میں دو الفاظ پائے جاتے ہیں۔ کرائسٹ کا مطلب یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام، اور ماس کا مطلب یہ ہے اجتماع یا اکٹھا ہونا۔ اب ان دونوں کو ملا کر کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں مسیحی اجتماع یا یوم میلاد مسیح۔ یہ اصل ہے کرسمس۔ یہ لفظ تقریباً چوتھی صدی کے قریب پایا گیا۔ اس سے پہلے اس لفظ کا استعمال نہیں پایا جاتا تھا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ کرسمس 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ کب منایا جاتا ہے؟ 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ ان کا کیا عقیدہ ہوتا ہے اس کے بارے میں؟ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، لہذا یہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کی مجلس مناتے ہیں، مجلسیں قائم کی جاتی ہیں، اور وہاں پر دنیا کا کام جو ان کے حساب سے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ محترم حضرات، بتلانا یہاں پر یہ مقصود ہے کہ اگر ہم اس کو یہیں تک دیکھیں کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر مانتے ہیں، جبکہ اگر آپ اس کی تاریخ میں جائیں گے تو اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کوئی 25 دسمبر کہتا ہے، کوئی 1 جنوری کہتا ہے، کوئی 19 جنوری کہتا ہے، یعنی یہ کہ اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن کیا ایسی مجلسوں میں شرکت کرنا
ہمارے اور آپ کے لیے صحیح ہے؟ کیا شریعت اسلامیہ نے اس کو ہمارے اور آپ کے لیے صحیح قرار دیا ہے؟ پہلی بات، اس کے حرام ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ شریعت میں کتنی عیدیں ہیں؟ 2 عیدیں ہیں، اور تیسری عید جس کو ہم ہفتے کی عید کہتے ہیں وہ جمعہ کا دن ہے۔ 2 عیدیں ہم مانتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتلایا کہ شریعت نے ہمیں اور آپ کو ان عیدوں میں بھی خوشی منانے کی حدیں متعین کر دی ہیں۔ اپنی حدوں سے تجاوز ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ان 2 عیدوں کے علاوہ اگر کوئی عید پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود ساختہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خود ساختہ ہے، بنائی ہوئی چیز ہے۔ اور اگر بنائی ہوئی چیز ہے تو وہ 2 چیزوں سے خالی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک چیز یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، یعنی یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ تہوار، یہ عید منائی جا رہی، ان عیدوں کے علاوہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے منائی جا رہی ہے تو یہ بدعت ہے، چونکہ شریعت میں اس کا وجود نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں کفار کی مشابہت ہو، اور کفار کی مشابہت سے بھی ہمیں اور آپ کو منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تاریخ جو 25 دسمبر کی ہے، یہ 25 دسمبر کی تاریخ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تاریخ پیدائش کو لے کر کے یہ مناتے ہیں، اس میں شامل ہونا حرام ہے۔ یہ ایک نقطہ ابھی میں بتلا رہا ہوں آپ کو۔ اب آئیے، اگر یہیں تک بات ہے کہ وہ لوگ جشن مناتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تاریخ پیدائش کو لے کر کے، بات اگر یہیں تک رکھی جائے تب بھی شریعت اجازت اس کی نہیں دیتی۔ ایسی مجلسوں میں ہمیں اور آپ کو حاضر نہیں ہونا ہے، اگر یہیں تک بات ختم ہو جاتی ہے تب بھی۔ لیکن یہ بات یہیں ختم نہیں ہو رہی ہے، بات اس سے آگے جا رہی ہے۔ اب ہمیں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم اور آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کی محبت سب سے زیادہ کس سے ہے تو آپ کہیں گے میرے ماں باپ، اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کہیں بیوی، بچے وغیرہ وغیرہ۔ سوال یہ ہے، اگر ایک ایسا شخص کہ جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی آپ کے ماں باپ، اگر ان کو گالی دیتا ہے، آپ کا کتنا پکا دوست ہو، کتنا بھی پکا دوست کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کی ماں کو گالی دیتا ہے، آپ کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص میری ماں کو، میرے باپ کو گالی دے رہا ہے، تو کیا آپ اس کی مجلسوں میں جائیں گے؟ کیا آپ اس سے دوستی رکھیں گے؟ کیا آپ کے اس سے تعلقات ہوں گے؟ نہیں۔ آپ کا جواب یہی ہوگا نہیں۔ ایک پاگل دیوانہ آدمی بھی ہوگا، وہ بھی کہے گا نہیں، چونکہ میری ماں باپ کو یہ گالی دیتا ہے، میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں باپ سے محبت کرتا ہے، سب کچھ برداشت کر لے گا، گالی کو برداشت نہیں کرے گا، اس کے اندر غصہ آ جاتا ہے، اور سب کچھ کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا، جہاں تک دفاع کر سکتا ہے وہ دفاع کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ دینی بھائی اور دوستو،
اگر آپ کی ماں باپ آپ کے باپ کو آپ کی ماں کو کوئی گالی دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں اس کو ہر طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کروں گا, بدلہ لینے کی کوشش کروں گا, یہ آپ کا کہنا ہے. کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ ناراض ہو رہے ہیں, آپ غصہ ہو رہے ہیں, آپ کے اندر غصہ بھڑک رہا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. لیکن ہمارا غصہ اور اس ذات کا غصہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے, اگر وہ غصہ ہوتا ہے, کسی چیز پر اس کے اندر غصہ آتا ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ جب اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے تو کس طرح سے غصے کا اظہار کرتا ہے اور کیوں غصے کا اظہار کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. ان مشرکین کے بارے میں کہ ان مشرکین کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو اپنی اولاد بنا رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد بنا رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں, وہ قرآن مقدس جس کے بارے میں شروع ہی میں آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ قرآن جس میں کوئی شک نہیں, یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں, اسی قرآن میں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ ایک ہے. اے نبی کہہ دیجئے اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کا کوئی برابر کا ہے بھی نہیں, اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے, ہم اور آپ اس کو پڑھ رہے ہیں. اور یہ کرسمس جس کی ہم اور آپ مبارکبادی دے رہے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا اعلان کر رہا ہے کہ نہ میری کوئی اولاد ہے, نہ مجھ سے کوئی, اور نہ میں کسی کا اولاد میں سے ہوں, نہ مجھ سے کوئی اولاد ہے, نہ میں پیدا ہوا ہوں نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا ہے. انہوں نے یہی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو. میرے بھائی اور دوستو, قرآن مقدس اعلان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد جئتم شیئا ادا, تم لوگوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. یہ بات کہہ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا, تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا. کتنا بڑا گناہ؟ آپ نے کسی کو غصہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ جب کوئی غصہ ہوتا ہے تو اپنے آپ میں نہیں رہتا, اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتا ہے, جو کچھ آتا ہے کر بیٹھتا ہے. تو آپ خود کہتے ہیں کہ فلاں کا غصہ بہت شباب پر تھا, فلاں شخص بہت غصے کی حالت میں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے اتنا غصہ ہوتا ہے, اتنا ناراض ہوتا ہے, فرماتا ہے تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ اس کے اثر سے آسمان پھٹ جائیں. جو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا, قریب ہے اس بات کے کہنے کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے. وہ تنشق الارض, یہ زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, زمین کے اندر بھی شگاف پیدا ہو جائے. وہ تاخیر الجبال حدا, اور یہ مضبوط پہاڑ, یہ ایسی بات ہے, ایسی بات کہہ دی گئی ہے کہ یہ مضبوط پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا, ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا اس بات کے کہنے کی وجہ سے. یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ناراض ہے, جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا غصہ ہے. یہ وہی لوگ ہیں, یہ یہودی وہی ہیں. اور یاد رکھیے گا, جب آپ کہتے ہیں آپ کو کرسمس مبارک ہو,
تو نعوذ باللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے بیٹے کی پیدائش مبارک۔ سمجھتے ہیں ہم اور آپ؟ کیا ہم نے یہ سمجھا کہ ہم مبارکبادی دے رہے ہیں اور کیا ہے اس میں؟ ہم نے اپنا الو سیدھا کرنا چاہا کہ ہم ان کے ہاں کام کر رہے ہیں، ہماری تجارت چل رہی ہے، ہمارا لین دین ہے، ہماری دوستی ہے، اس لیے ہم نے کہہ دیا کرسمس مبارک ہو۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز سے اپنے نبی کو آگاہ کیا تھا کہ میرے نبی بتلا دو لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا ہے، اسی بات کی آپ مبارکبادی دے رہے ہیں۔ اور ایسی مجلسوں میں آج ہمارے ایک عزیز نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک کلپ بھیجا ہے جس میں فوٹو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کا داعی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسٹیج پر بیٹھ کر کے مبارکبادی بھی دے رہے ہیں، گفٹ لے بھی رہے ہیں اور گفٹ دے بھی رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ کہاں گئی اسلام کی غیرت؟ اگر ایک شخص کوئی اللہ کے خلاف بات کرتا ہے تو آپ تو ناراض ہو جاتے ہو، آپ یہ کہتے ہو کہ اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے، اور آپ خود جا کر کے کہتے ہو کہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش مبارک ہو، نعوذ باللہ۔ ایسی مجلسوں میں جانا، یاد رکھیے گا ہونا کیا چاہیے تھا میرے بھائیو، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسی مجلسوں میں ہم جاتے، توحید کی باتیں پیش کرتے، اللہ تعالیٰ کی باتیں پیش کرتے، اور یہ بتلاتے کہ عیسیٰ عبداللہ ہے، ابن اللہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ بتلانا چاہیے، ہمیں یہ پیغام دینا چاہیے۔ یاد رکھیے گا دونوں صورتوں میں کچھ لوگ یہ کہہ کر کے پلہ جھاڑ لیتے کہ نہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، چونکہ ہم اس مجلس میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں۔ لیکن وہ ہیں کون؟ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ تو یہی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بہت بڑا گناہ، اس سے بڑا گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، بہت بڑا گناہ کر ڈالا انہوں نے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا۔ اور یہ آیت مقدسہ یہود و نصارہ کی اس میں تردید کی گئی ہے۔ جو یہود و نصارہ کی تردید، جو یہود یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اسی چیز کی تردید اس آیت مقدسہ میں کی گئی۔ دینی بھائی اور دوست، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا، ہمیں اور آپ کو اس پر دھیان دینا ہوگا کہ ہم یہ نہ سوچ لیں کہ یہ چھوٹی سی بات ہے۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ان ساری چیزوں سے منع کیا ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے ان کا عقیدہ یہ ہو، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی مجلسوں میں جاتے۔ آپ کی ماں کو جو گالی دے، آپ کے باپ کو جو گالی دے، آپ اس کو کیک لے جا کر پیش کریں گے، آپ اس کو پھولوں کا گفٹ لے جا کر پیش کریں گے، آپ اس کے کیک کو قبول کریں گے، آپ اس کی مٹھائیوں کو قبول کریں گے، آپ اس کی مجلسوں میں جائیں گے۔ دینی بھائی اور دوستو، یہ وہ مذہب ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابو داؤد کی روایت، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی ہے اونٹ ذبح کرنے کی مقام بوانا میں، ایک جگہ کا نام ہے بوانا۔ وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی ہے کہ میں اونٹ فلاں مقام پر ذبح کروں گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بتلاؤ کہ جس جگہ پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے وہاں پر جاہلیت کے زمانے میں بتوں کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی؟ اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ یہ بتلاؤ کہ اس جگہ پر ان جاہلوں کا کوئی میلہ ٹھیلا تو نہیں لگتا تھا، کوئی تہوار تو نہیں ہوتا تھا؟ اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اپنی نظر کو پوری کرو جو نظر اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کیا پوچھا؟ نظر واجب چیز تھی، وہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ میں فلاں جگہ پر جا کر نظر پوری کروں گا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ نظر بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ پر جانے سے روک دیا جہاں پر اس طرح کے بدعیہ کام کیے جاتے ہوں یا ایسا کام کیا جاتا ہو جو شریعت کے خلاف ہو، اس جگہ پر نظر پوری کرنے سے منع کر دیا۔ اور ایسی میں ہم شرکت کرنے جائیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، کہاں کی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کر دیا کہ اس جگہ پر اگر پہلے کوئی میلہ لگتا تھا، کوئی تہوار ہے، تو وہاں پر جانا تمہاری نظر پورا کرنا بھی گناہ، جبکہ اس وقت میلہ نہیں ہے، اس وقت کوئی تہوار نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایسی مجلسوں میں جانا، ایسے اسٹیج پر بیٹھنا، ایسے لوگوں کا ساتھ دینا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور جو مشائخ پائے جاتے ہیں، خاص طور سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اس کے بارے میں کیا فرماتے؟ وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر کرسمس کی مناسبت سے تقریب کرنا، تحفے لینا دینا، مٹھائیوں کی تقسیم کرنا، کھانوں کی تیاری کرنا، یہ بالکل حرام ہے۔ ایسے موقع پر تحائف لینا، گفٹ لیا جاتا ہے، گفٹ دیا جاتا ہے، مٹھائیاں لی جاتی ہیں، مٹھائیاں دی جاتی ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر یہ کرنا اختیار ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے وہ انہی میں سے ہو جاتی ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ دین بھائی اور دوست، اسی طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں فرماتے ہیں کہ کفار کے کچھ تہواروں میں شرکت سے انہیں اپنے باطل نظریات پر قائم رہنے کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں، ان کے تہواروں میں جاتے ہیں، تو ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا یہ پروگرام صحیح ہے، ہمارا یہ تہوار صحیح ہے، ہمارا یہ پروگرام صحیح ہے۔ شیخ الاسلام نے تیمیہ فرماتے ہیں بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے مواقع کا غلط فائدہ اٹھا کر کمزور ایمان لوگوں کو بہکا لیں۔ یہ شیخ الاسلام نے تیمیہ کا کہنا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ایسی مجلسوں میں جانا بھی حرام، ایسی مجلسوں کا کچھ لینا بھی حرام، ایسی مجلسوں میں کچھ دینا بھی حرام، ایسی مجلسوں کا تعاون کرنا بھی حرام۔ دینی بھائی اور دوستو، لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کی ہمیں اور آپ کو دعوت دی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ توحید کی دعوت دی ہے۔ توحید سے یہاں پر کوسوں دور انسان جا رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک ٹھہرانے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس چیز کو کر دیا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو پاک و صاف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل اس سے پاک و صاف ہے۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوست، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسے موقع سے جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ یہ بتلایا ہے
یہ شریعت اسلامیہ ایک ایسا مذہب ہے، پاکیزہ مذہب ہے. آپ اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مذہب دہشت گردی کا حکم دیتا ہے، دہشت گردی پھیلاتا ہے، میرے بھائی اور دوستوں نہیں. آپ شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ چاہے یہود ہوں چاہے نصارہ ہوں، اگر آپ کے ملک میں رہتے ہیں، آپ کے قوانین کے مطابق رہتے ہیں، آپ ان کو قتل نہیں کر سکتے ہیں. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ ان کی مجلسوں میں شرکت بھی نہیں کریں گے، آپ ان کے تہواروں میں شرکت نہیں کریں گے، آپ ان کے بتائے ہوئے کام جو ان کا عمل ہے اس کے مطابق آپ میں شرکت نہیں کریں گے. دینی بھائی اور دوستو، کیسے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ثابت کر رہا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص، یہاں لوگ بڑے بڑے پوسٹر اپنے ناموں کا لگوا رہے ہیں، کرسمس مبارک کرسمس مبارک، کیوں؟ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے بڑے بڑے ہدیے بھیج رہے ہیں، بڑے بڑے گفٹس بھیج رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ایسی مجلسوں میں ایک انڈا لے کر کے جاتا ہے، ایک انڈے کی قیمت کیا ہے، ایک انڈا لے کر کے جاتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی کافر ہے جتنا ایک کافر ہے. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ وہاں پر بھول جاتے ہیں کہ ابھی یہ بچے ہیں، اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں. یہ بچے کیک خریدیں گے، مٹھائیاں خریدیں گے، تحفے خریدیں گے، لے جا کر کے اپنے ان دوستوں کو دیں گے جو یہودی ہیں، جو ایسے پروگرام کو منعقد کر رہے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو پہنچا کہاں رہے. آخرت میں ہماری کیا ذمہ داری ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس دن پوچھ لیا کہ کس مجلس میں تم گئے تھے، کس مجلس میں اپنے بیٹے کو بھیجا تھا، کس مجلس میں اپنی بیوی کو بھیجا تھا، اس مجلس میں جہاں پر لوگ اعلانیہ کہہ رہے تھے کہ میرا بیٹا عیسیٰ ہے، اسی مجلس میں بیٹا بھیجا تھا، ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کو کیا جواب ہوگا ہمارا اور آپ کا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دوسرا پیدا ہوا ہے. دینی بھائی اور دوستو، بالکل یہ معاملہ صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا اگر عقیدہ یہ ہے تو ہم اور آپ تساہلی میں جا کر کے، سستی میں جا کر کے کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں کہ قیامت کا دن ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوالوں کا ہم جواب نہ دے پائیں. لہٰذا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم خاص طور سے یہ ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دینے ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی مخالفت کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی مخالفت کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو خاص کر دیا ہے. دینی بھائی اور دوستو، جب ہم خود اس پر عمل کریں گے، اپنے بچوں کو اس پر عمل کرائیں گے، تب جا کر کے ہماری اور آپ کی کامیابی ہو سکتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم اور آپ جواب دہ ہوں گے اور ہمارا جواب صحیح ہوگا. ورنہ یاد رکھیے، اگر ہم اسی طرح سے کرسمس مناتے رہے، کرسمس ڈے مناتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ ہماری مجبوری ہے، ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے یہ ہے، آپ اپنے تعلقات کو اس وقت ختم کر دیتے ہیں جب آپ کے باپ کو کوئی گالی دیتا ہے، جو آپ کو کوئی گالی دیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام لگا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر تہمت لگا رہا ہے، تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں. یہی چیز ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفس کو پوری کرنے کے لیے شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتا ہے. خلاصہ کلام میرے بھائی اور دوستو یہ کہ یہ دو چیزیں ہیں تو ہو سکتی ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کوئی آپ کو بہلا لے جائے،
اور وہ یہ کہہ دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا بیٹا کسی کو قرار نہیں دے رہے ہیں، چونکہ یہ خوشی کا موقع ہے، 25 دسمبر ہے، ہم آج کی تاریخ میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کا دن مانتے ہیں، اس لیے یہ خوشی کا دن ہے، آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ ہماری شریعت نے صرف 2 عیدیں متعین کی ہیں، تیسری کوئی عید شریعت میں نہیں ہے، لہٰذا یہ عید بدعت میں شمار ہوگی، اور اس کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے تو غیر مقبول ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم مردود ہے۔ اگر دوسری چیز کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، اس کے اللہ کے بیٹے ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ کا ایک ہی جواب ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلام کے خلاف ہے، چونکہ میرا قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن میں شک نہیں ہو سکتا ہے، قرآن میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے، قرآن نے اعلان کر دیا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوا، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا ہے، لہٰذا نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ ہم ہر چیز سے بالکل بے نیاز ہے، پاک و صاف ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا 25 دسمبر کے کرسمس کے بارے میں، اور یاد رکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ پوری دنیا میں مختلف دنوں میں منایا جاتا ہے، مختلف طرح سے منایا جاتا ہے، مختلف ناموں سے منایا جاتا ہے، مختلف تاریخیں منائی جاتی ہیں، جبکہ 4 صدی سے پہلے اس کا نام و نشان نہیں پایا جاتا تھا۔ یہی چیز اس کے باطل ہونے پر دلالت کرتی ہے، لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو ایسے اسٹیجوں پر پہنچ کر کے لوگوں کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس میں مبتلا ہیں، لا علمی کی بنا پر، جہالت کے بنا پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ان مجلسوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری آنے والی نسل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ایسے مجلسوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو ماضی میں ہم سے غلطیاں ہو گئی ہوں، ان غلطیوں کو تو معاف فرما دے، تو معاف فرمانے والا ہے، اور مستقبل میں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے اور ہمیں جنت کا مستحق بنا دے اور ہمیں جہنم سے دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔